وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں کہا کہ حکومت نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ واپس دیا جائے گا، اور آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مسلسل نیچے آ رہی ہیں، جس کا فائدہ عوام کو ملے گا۔ وزیر اعظم کے مطابق پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا ہے اور ایران کے صدر نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں حالیہ کشیدگی کے بعد اب معاشی بہتری کے آثار ہیں اور دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ شہباز شریف نے قومی وحدت پر زور دیتے ہوئے تمام سیاسی قیادت اور اداروں کے کردار کو سراہا۔ لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں شدت کے باعث مزید 16 افراد شہید ہو گئے ہیں، جبکہ خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اسرائیلی کارروائیوں کے باعث ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ نہ ہو سکا اور اہم سفارتی دورہ آخری لمحات میں ملتوی کر دیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق باقر کلیباف اور عباس اراغچی مکمل تیاری کے باوجود روانگی نہ کر سکے۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان آج ہونے والے سوئٹزرلینڈ مذاکرات بھی منسوخ ہو گئے ہیں، جبکہ نئی تاریخ طے نہ ہو سکی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مفاہمتی یادداشت میں شامل 300 ارب ڈالرز کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے منصوبے نے واشنگٹن میں سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے واضح کیا ہے کہ اس منصوبے کے لیے امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ معاہدے کے مطابق امریکہ اور اس کے علاقائی شراکت دار ایران کی بحالی کے لیے منصوبے پر کام کریں گے، جبکہ مالی ذرائع پر 60 روزہ مذاکرات ہوں گے۔ ٹرمپ نے ان خبروں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کو کوئی رقم ادا نہیں کر رہا۔ ڈیموکریٹ رہنماؤں نے اس منصوبے پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے امریکی معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے، جبکہ بعض ریپبلکنز نے بھی اس کے حجم پر تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے بعد ایرانی ریال کی طلب میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور صرف 4 روز کے دوران ملک بھر میں تقریباً 2 کھرب ایرانی ریال خرید لیے گئے ہیں۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین ملک بوستان کے مطابق معاہدے کے پہلے روز 40 ارب ایرانی ریال کی خریداری ہوئی تھی، تاہم بعد ازاں طلب میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے بعد سرمایہ کاروں اور کاروباری حلقوں کی دلچسپی بڑھنے سے ایرانی ریال کی خرید و فروخت میں غیر معمولی تیزی آئی ہے۔ دوسری جانب مارکیٹ میں ایرانی ریال کی قیمت اور طلب دونوں مسلسل اوپر جا رہی ہیں، اور جسے معاہدے کے بعد پیدا ہونے والے مثبت معاشی اعتماد کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ نیو یارک کے مصروف ترین علاقے ٹائمز اسکوائر میں فائرنگ کے واقعے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا اور بھگدڑ مچنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ دوپہر 3:40 پر پیش آیا، جس کے بعد علاقے میں موجود سیاح اور شہری جان بچانے کے لیے مختلف سمتوں میں بھاگنے لگے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 17 سالہ مشتبہ لڑکے کو فوری تعاقب کے بعد حراست میں لے لیا گیا، جبکہ زخمی شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب نیو یارک نیکس کی کامیابی کی تقریب جاری تھی اور شہر بھر میں سیکیورٹی کے لیے 10,000 پولیس اہلکار تعینات تھے۔ یاد رہے کہ 16 جون کو بھی ٹائمز اسکوائر میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک 17 سالہ لڑکا زخمی ہوا تھا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کانگریس کو آگاہ کیا ہے کہ ایران جنگ سے متعلق اخراجات اور دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تقریباً 80 ارب ڈالر کے اضافی فنڈز درکار ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نائب وزیر دفاع سٹیفن فائنبرگ نے قانون سازوں کو بتایا کہ جنگی کارروائیوں، فوجی تعیناتیوں، اسلحہ و گولہ بارود کی دوبارہ خریداری اور دفاعی تیاریوں کے باعث مالی ضروریات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق جدید ہتھیاروں اور میزائل نظاموں کے ذخائر بھی کم ہو چکے ہیں، جن کی فوری بحالی ضروری سمجھی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اپریل میں جنگی لاگت کا ابتدائی تخمینہ 25 ارب ڈالر تھا، تاہم بعد ازاں اخراجات میں مزید اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ کانگریس میں اس معاملے پر بحث جاری ہے، جہاں بعض ارکان مزید وضاحت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ دیگر قومی سلامتی کے پیش نظر اضافی فنڈز کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد واضح کیا ہے کہ مستقبل میں براہ راست مذاکرات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ایران اپنے قومی موقف یا اصولوں سے دستبردار ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے حوالے سے ان کی ذاتی رائے مختلف تھی، تاہم صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے ایرانی عوام کے حکومتی محاذ کے مفادات کے تحفظ کی یقین دہانی پر معاہدے کی منظوری دی گئی۔
خامنائی نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ معاہدے کے دوران اضافی مطالبات یا دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو ایران اسے قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران صرف انہی شقوں کا پابند رہے گا جن پر دونوں ممالک کے درمیان اتفاق ہوا ہے۔ دوسری جانب سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی دستخطی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے، جبکہ ٹیکنیکل مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ معاہدے کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز سے آئل ٹینکرز کی آمد و رفت بحال کر دی، جبکہ امریکہ نے ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے نتیجے میں مشرقی وسطی کے تمام محاذوں پر جنگ بندی نافذ ہوگی، جس میں لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل بھی شامل ہیں۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ تمام فریق مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے وعدوں پر قائم رہیں اور خطے میں امن کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ امن کے قیام کے لیے پرعزم ہے اور مکمل جنگ بندی کی توقع رکھتا ہے۔ معاہدے کی پہلی شق کے مطابق تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ وہ لبنان سے اپنی فوجیں واپس نہیں بلائے گا، جبکہ لبنانی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے بھی جاری ہیں۔ پنجاب پولیس اور کرائم